نیوز ویب سائٹس پر کلکس حاصل کرنے کی دوڑ نے اخلاقی اقدار کو پامال اور صحافتی اصولوں کو روند کر رکھ دیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کلکس حاصل کرنے کے لیے خبروں اور تصاویر کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جانا ڈیجیٹل میڈیا کا وتیرہ بن چکا ہے۔ ایسے میں نگراں ادارے کی خاموشی ایک سوالیہ نشان ہے۔ پاکستان بلکہ دنیا بھر میں ڈیجیٹل میڈیا کے بڑھتے ہوئے رجحان کے باعث اس امر کی اشد ضرورت ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا کے قوانین کو مزید سخت کیا جائے۔ بصورت دیگر ایسے واقعات پیش آتے رہیں گے جو اس وقت 24 نیوز کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ تو یہی ہماری آج کی اہم ترین خبر ہے۔ آئیے اس پر اور مزید خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ میں ہوں محمد فراز اور آپ دیکھ رہے ہیں اپڈیٹ 360۔ پاکستان کے نجی نیوز چینل 24 نیوز نے بالغان کی فلموں کی سابق اداکارہ میاں خلیفہ کی خبر قابل اعتراض تصویر کے ساتھ شائع کی ہے، جس کے بعد چینل پر پابندی کا مطالبہ کیا جانے لگا ہے۔ 24 نیوز نے میاں خلیفہ سے متعلق خبر کو شائع تو کیا، لیکن اس کے ساتھ قابل اعتراض تصویر لگا دی۔ نجی نیوز چینل نے بظاہر یہ تصویر اپنی ویب سائٹ پر زیادہ صارفین کو متوجہ کرنے کے لیے لگائی اور کسی حد تک اپنے مقصد میں کامیاب بھی رہا۔ ٹویٹر صارفین کو یہ اقدام پسند نہیں آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے بینڈ 24 نیوز پاکستان میں ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ بینڈ 24 نیوز کا ٹرینڈ شروع کرنے والے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ مخدوم شہاب الدین نے 24 نیوز کی خبروں کے ساتھ شائع کی جانے والی بولڈ اور متنازع تصاویر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ایک نیوز چینل کا حال ہے، لیکن اگر آج ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو گئی تو آزادی صحافت پر حملے کا رونا شروع کر دیں گے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے ٹی وی پروگرامز میں متنازع اور نامناسب گفتگو نشر کیے جانے پر پیمرا سے کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر قبلہ ایاز نے نیوز 360 سے گفتگو میں کہا کہ ٹی وی پروگرامز میں متنازع اور نامناسب گفتگو کے حوالے سے معاملات پیمرا کے سامنے رکھے ہیں۔ توہین میت کے حوالے سے تو یہ ہوا کہ آج کل اس قسم کے واقعات آ رہے ہیں، تو حکومت اس سلسلے میں قانون بنا رہی ہے۔ اس قانون کی اور اس ڈرافٹ کی تائید کی گئی۔ جو مقدس اسماء ہیں پیغمبروں کے، یا مثلا قرآن پاک کی عبارت، یا مثلا احادیث نبویہ، تو اس بارے میں بھی یہ کہا گیا کہ جہاں ابلاغ کی وجہ سے اس کی ضرورت ہو سرکاری اشتہارات میں، تو پھر وہاں تو عبارت بے شک دی جا سکتی ہے، لیکن جو استعمال کرنے والے لوگ ہیں، مثلا اخبارات پڑھنے والے، ان کے عوامی شعور کے ذریعے ان کا احساس اور ادراک بیدار کیا جانا چاہیے کہ وہ ان کا احترام کریں۔ مسجد الحرام میں گزشتہ جمعے نماز جمعہ کے دوران امام کعبہ کے ممبر پر چڑھنے کی کوشش میں گرفتار کیے جانے والے شخص نے امام مہدی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر دیا ہے۔ سعودی میڈیا کے مطابق مسجد الحرام میں نماز جمعہ کے دوران احرام میں ملبوس ایک چھڑی بردار شخص نے امام کعبہ کے ممبر پر چڑھنے کی کوشش کی تھی، تاہم مسجد الحرام کے گارڈز نے اسے ناکام بنا دیا تھا۔ ملزم کو گرفتار کر کے مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ کورونا کی وبا کے باعث التوا کا شکار ہونے والے پاکستان سپر لیگ کا سیزن 6 آئندہ ماہ دبئی میں دوبارہ شروع ہونے جا رہا ہے، لیکن پاکستان کی سب سے بڑی لیگ سے منسلک مایوس کن خبریں آنے کا سلسلہ نہیں رک رہا۔ ملتان سلطانز کے سپر سٹار شاہد آفریدی لوور بیک انجری کے باعث سیریز سے باہر ہو گئے، تو دوسری جانب بایو سیکیورڈ ببل کی خلاف ورزی پر پی سی بی نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کے سپیڈ سٹار نسیم شاہ کو ایونٹ سے بے دخل کر دیا۔ سوئنگ کے سلطان وسیم اکرم نے نسیم شاہ کے ایونٹ سے باہر ہونے پر افسوس کا اظہار کیا۔ اپنے ٹویٹر پیغام میں انہوں نے کہا کہ ہمارے نوجوان کھلاڑیوں کو کون گروم کرے گا۔ پاکستانی اداکارہ انوشے عباسی کا جم سوٹ پہننا مداحوں کو ایک آنکھ نہ بھایا۔ فوٹو شیئرنگ ایپ انسٹاگرام پر اداکارہ نے ورزش کے لباس میں اپنی چند تصاویر شیئر کی تو شائقین کی بڑی تعداد ان کی مخالف ہو گئی اور انہیں نہایت غیر مناسب القابات سے نوازا گیا۔ کسی نے انوشے عباسی کو سماجی اور ثقافتی اقدار یاد دلائیں تو کسی نے ان کے مسلمان ہونے پر ہی شکوک و شبہات اٹھا دیے۔ سوشل میڈیا صارفین کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ورزش کے لیے وہی کپڑے پہنے جاتے ہیں جس میں ورزش آسانی سے ہو سکے، نہ تو کسی دعوت میں جم سوٹ پہن کر جایا جاتا ہے اور نہ ہی ورزش کرنے کے لیے ساڑی پہنی جا سکتی ہے۔ جیو نیوز کی اینکر سارہ الیاس تنخواہ نہ ملنے پر میڈیا مالکان سے نالاں نظر آتی ہیں۔
ट्विटर पर रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तनख्वाहों की अदम अदायगी से मुतालिक पोस्ट पर तबसरा करते हुए एंकर सारा इलियास ने कहा कि मुझे याद है पब्लिक न्यूज में मुलाजमत के दौरान ऐसे लॉलीपॉप हमें हर माह दिए जाते थे। 2 बरस बीत गए लेकिन पब्लिक न्यूज ने मुझे और दीगर मुलाजमीन को ताहाल तनख्वाहें अदा नहीं की। इस किस्म के एहतजाज बेकार हैं। जिन्होंने पैसे खाए हैं मिलकर खाए हैं। यह बात लम्हा फिक्रिया है कि मुआशरे के मजलूम और महरूम तबकात के लिए आवाज उठाने वाली सहाफ़ी बरादरी खुद बुनियादी हुकूक से महरूम है। मारूफ अदाकारा आयजा खान गुलकार अली जफर की मद्दाह निकली। मारूफ गुलकार अली जफर ने इंस्टाग्राम पर अपनी सुरीली आवाज में गाना गुनगुनाते हुए एक वीडियो शेयर की जिस पर आयजा खान ने अली जफर को मुखातिब किया। कमेंट करते हुए उन्होंने बताया कि चुपके चुपके में काम करने की एक बड़ी वजह यह थी कि इसका टाइटल सॉन्ग अली जफर ने गाया था, जिस पर अली जफर ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि वो एक बासलाहियत अदाकारा है। पीरों के शहर लीमा के लेजेंड्स पार्क में 100 साल से जायद उम्र कछुआ सेंसन तवज्जो का मरकज बना हुआ है। इक्वाडोर के गेलापागोस आइलैंड से ताल्लुक रखने वाला ये कछुआ 1960 में पीरो लाया गया था। 23 मई को कछुओं के आलमी दिन पर लेजेंड्स पार्क आने वाले शायकीन 220 किलो वजनी कछुए का हजम देखकर हैरान रह गए। आलमी तंजीम बराए तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने खबरदार किया है कि गेलापागोस आइलैंड के कुछ कछुए मादूमियत के खतरे से दो चार हैं। वाज़ेह है कि गेलापागोस आइलैंड यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे में शामिल है। दुनिया भर में समंदरी हयात बिलखुसूस कछुओं की मादूम होती हुई नस्लों की बका के लिए इकदामात किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में भी इंडियन स्टार और अफगान नस्ल के कछुए मौजूद हैं। सिंध के साहिली इलाकों में पाए जाने वाले इंडियन स्टार कछुए मादूमियत के खतरे से दो चार हैं। हुकूमत पाकिस्तान और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इन कछुओं की बका के लिए अवामी शऊर उजागर करने समेत दीगर इकदामात कर रहे हैं और इस हवाले से कराची के साहिली इलाके हॉक्स पे पर भी एक बड़ा कैंप मौजूद है। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और मजीद खबरों को पढ़ने के लिए विजिट कीजिए news360.tv।